أستغفر الله. أستغفر الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں، اور بات دھیرے دھیرے یہاں تک پہنچی کہ وہ چیز جو ہماری سوسائٹی میں کافی عام ہے اور لوگ اس کی طرح متوجہ نہیں ہیں، وہ غنا اور موسیقی ہے۔ غنا اس آواز کو کہتے ہیں جو بغیر کسی آلے کے حلق سے نکالی جائے، اور یہ آواز لہو و لعب کی مجلسوں سے اور وہاں سے مناسبت رکھتی ہو، یعنی اس انداز میں کسی چیز کا پڑھنا، کسی چیز کا گنگنانا جو لہو و لعب یعنی بقیہ مجلسوں سے جو نشستوں سے پروگراموں سے مناسب رکھتی وہ کام ہے۔ اس سلسلے میں چند روایتیں پہلے آپ خدمت کرتے ہیں کہ غنا کو شریعت کا کیا مسئلہ ہے اور شریعت میں کیا چیز ہے۔ ہمارے کیا کبھی کی چیزیں اب رائج ہو جاتی ہیں، خاص کر شادی وغیرہ میں یا اور بھی چیزیں میں یا روزمرہ چیزوں میں، ہم ٹی وی کھولے رہتے ہیں، اس میں میوزک آتے رہتے ہیں۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین جو باتیں بیان فرماتے ہیں وہ 100% حق بیان فرماتے ہیں، اور وہ باتیں بیان جو سامنے ان کے سامنے موجود ہیں، کوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ مسعدہ بن زیاد کی روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ خدمت اقدس میں تھا کہ ایک شخص ان کی خدمت حاضر ہوا، کہنے لگا میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، میں ایک ایسی جگہ رہتا ہوں، اب غور کریں اس روایت کے کئی فقرے کو، میں ایک ایسی جگہ رہتا ہوں کہ جہاں میرے پڑوسی یا کچھ کنیزیں ہیں۔ اس زمانے میں جو کنیزیں خریدی جاتی تھیں، ان کچھ کنیزیں ایسی ہوتی تھیں جو گاتی تھیں، گانے والی کنیزیں خریدی جاتی تھیں۔ ایسی نشستیں محفلیں بنائی جاتی تھیں جس میں عورتیں بلائیں ان کو گانے کی عورتوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ زمانے کا ایک کام یہ بھی تھا کہ لوگ اس طرح کی کنیزیں خریدتے تھے جن کی آوازیں اچھی ہوتی تھیں، اور ان سے نشستیں بلا کر کے گیدرنگ کر کے گانا سنا کرتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں میں ایک ایسی جگہ رہتا ہوں، میرا گھر ایسا ہے کہ میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کے پاس گانے والی کنیزیں ہیں جو موسیقی کے آلات سے یعنی دف سے، لکڑی سے، کسی چیز سے وہ گانا گاتی ہیں۔ میں جس وقت واش روم میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں دیر تک وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ غور کر لوں، میں ان گھروں میں نہیں جاتا، میں واش روم میں جاتا ہوں۔ جب واش روم میں جاتا ہوں تو تھوڑی دیر تک بیٹھ جاتا ہوں، اور تاکہ وہ آواز سن سکوں، یعنی میں واش روم میں جا کر تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جاتا ہوں۔ عام طور سے بس کہ مجھے 1 منٹ نہیں کہنا، میں 2-3 منٹ اور زیادہ بیٹھ جاتا ہوں
تاکہ ان کی آوازوں کو سن سکے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو۔ اس نے کہا قسم خدا کی، یہ بات غور کر، اس نے کہا خدا کی قسم میں آواز سنتا تو ہوں لیکن میں آج تک ان کے گھر نہیں گیا، یعنی میں نے کبھی اس محفل میں، اس پروگرام میں کبھی شرکت نہیں کی، میں نے کبھی ان کے پروگرام میں شرکت نہیں کی، میں کبھی ان کے گھر گیا نہیں، اس پروگرام میں شرکت کرنے نہیں گیا، لیکن بہرحال ایک جگہ ہے جب میں پڑوسی ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہوں، واش روم میں بیٹھتا ہوں، ان کی آواز آتی ہے، تھوڑی دیر تک زیادہ بیٹھے رہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں سنی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، دل، یقیناً کان، آنکھ اور دل یہ جسے قیامت میں پوچھا جائے گا، یعنی کان سے پوچھا جائے گا تم نے سنا کیوں، آنکھ سے پوچھا جائے گا تم نے دیکھا کیوں، یہ سب کے سب سے پوچھا جائے گا۔ اس نے کہا عرض کے مولا ایسا لگتا ہے کہ میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہی نہیں ہے، نہ میں نے یہ آیت آج تک کسی عرب سے سنی نہ عجم سے سنی۔ ہمارا بھی مسئلہ ہے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کریم میں بہت سے ایسے احکام ہیں جو ہم گزر جاتے ہیں لیکن ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ قرآن توجہ سے پڑھنے کی کتاب ہے، صحیح طور پر پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ البتہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ آئندہ سے کام نہیں کروں گا۔ امام صاحب نے کیا فرمایا، جس پر غور کریں سب کو، کہتے ہیں جاؤ غسل کرو، نماز پڑھو، جس قدر ہو سکے، تم نے بہت بڑی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ کتنا بری حالت ہوتی اگر تم اسی حالت میں مر گئے ہوتے۔ آدمی ایک سیکنڈ یہ سنے، ہمیں اور آپ کس کو یقین ہماری موت کب آئے گی؟ کس کو یقین؟ بدترین موت وہ ہے جو انسان کے گناہ کے عالم میں آئے، بہترین موت وہ ہے جو عبادت کے عالم میں آئے۔ اگر ہم اس طرح کی نشستوں میں جا رہے ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہم کہاں مرے؟ کہاں ہماری موت ہے؟ کہ اگر اس حالت میں تمہاری موت آ جاتی تو تم بدترین حالت میں دنیا سے آتے۔ خدا کی حمد کرو اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو جو خداوند متعال کو ناپسند ہے۔ توبہ کرو کیوں خداوند متعال صرف انہی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو قبیح اور بری ہوتی ہیں۔ دیکھو یہ برے کام برے لوگوں کے لیے چھوڑ دو، یہ برے کام تم کیوں انجام دے رہے ہو؟ ہر کام کرنے والے تمہارا کی ذمہ داری ہے، تم اہل بیت کے چاہنے والے سے برے کام میں کیوں پھنس رہے ہو؟ یعنی امام کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم کہیں جا کر کے کان لگا کر کے گانا سنیں، حرام ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت، آج ہمارے کیا بہت سے مسئلے ہیں، یہ برکت ختم ہو گئی، یہ روزے ختم ہو گئی، یہ کام ختم، نہ کیا کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں گانا بجایا جاتا ہے، غنا ہوتی ہے، وہ موت سے اور ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ جن گھروں میں گانا بجایا جا رہا ہے وہ گھر موت سے اور ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ دوسری چیز، جن گھروں میں گانے بجائے جا رہے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، اس گھروں میں فرشتے نہیں آتے، ملک الموت آتے ہیں، وہ اللہ کے نیک فرشتے، برکت کے فرشتے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتے۔ ایک دوسری آدمی فرماتے ہیں کہ غنا گانے سے نفاق بڑھتا ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا بدترین لوگ، گرے ہوئے لوگ، پست لوگ کون لوگ ہیں جن کا ایسے گنا؟ تو امام فرمایا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور دف بجاتے ہیں یا تنبو باجے بجاتے ہیں۔ اس بنا کے اوپر
روایت میں کہ خدا ایسے فرشتہ ہے جو صرف حمد و ثنا پروردگار میں مصروف ہے، اور فرشتوں کے حمد و ثنا کی آواز انہی لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی جنہوں نے دنیا میں اپنے کو گانے کی آواز سے محفوظ رکھا ہوگا۔ تو گانا بجانا کیا حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس میں کیا ہے، یعنی گانا ہے کیا، غنا ہے کیا، غنا اس طرز پڑھنے کا، وہ طرز بات کر پڑھنے کا، وہ طرز، وہ دھن، وہ لے جو لہو و لعب کی مجلسوں سے متعلق ہو، وہاں کی محفلوں سے متعلق، وہاں کی نشستوں سے متعلق ہو، بس کی پکچر ہے، گانا ہے، جو لہو و لعب کی جگہ ہیں، جو وہاں کا لہجہ ہے، جو وہاں کا انداز ہے، اس انداز سے جو گفتگو کی جائے وہ گفتگو غنا شو ہے۔ اچھی آواز غنا نہیں ہے، اچھی آواز غنا نہیں ہے، وہ آواز غنا ہے جو لہو و لعب کی نشستوں سے مناسبت رکھتی ہو، اس انداز سے پڑھنا، اس انداز سے انداز کا جو اس سے مناسبت رکھتا ہو۔ البتہ اس میں یہ چیزیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ملک کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی چیز، کوئی ایسا لحن، کوئی ایسا انداز ہو جو لہو و لعب کی مجلسوں سے اور ان کی نشستوں سے اور ان کے گیدرنگ سے مناسبت رکھتا ہو، اور دوسری جگہ اس سے مناسبت نہ رکھتا ہو سکتا ہے ایک جگہ، ایک شہر میں، ایک ملک میں، ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں یہ چیز کو لوگ گانا شمار کرتے ہیں، اور دوسرے گاؤں میں اس کو گانا شمار نہیں کیا جا سکتا، وہاں دو کہتے ہیں اس کو، وہاں پر غنا کہتے ہیں، یا ایک گاؤں میں یا ایک شہر میں، ایک بستی میں، کہیں پر اس طرح کی جو آواز پڑھی جاتی ہے یہ لہو و لعب کی مجلسوں سے مخصوص ہے، پڑھائے تو سے اس کے ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ دوسرے شہر میں یہ چیز نہیں ہے، یہ دوسرے، تو اس کی تشخیص کرنا انسان کے اپنے بس کی بات ہے، اپنی ذمہ داری، اس کو آپ تشخیص کریں آیا کس سے مناسبت رکھتی، مناسبت نہیں رکھتی، اس کو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کون سی چیزیں کس سے مناسبت رکھتی، کون سی مناسبت نہیں رکھتی۔ اب آپ غور کریں اس میں، اب یہاں پر آتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ جو آواز ہے، جو لہجہ ہے، وہ لہجہ بھی غنا کا ہے، گانے کا ہے، اور جو باتیں اس پہ پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ شعر پڑھا جا رہا ہو، چاہے وہ نثر پڑھی جا رہی ہو، وہ باتیں بھی معقول اور صحیح باتیں بھی غیر اخلاقی باتیں، صحیح باتیں نہیں ہیں، ان میں کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی بلکہ جذبات کو بھڑکانے کی باتیں کر رہی ہیں، تو آواز بھی، لہجہ بھی، دھن بھی غنائی ہے، اور جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، جو مطالب بیان کے، جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں، جو مفاہیم ادا کیے جا رہے ہیں، وہ مفاہیم بھی صحیح اور درست غیر اسلامی ہے، یہ ایک مطلب۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آواز اور لہجہ تو غنائی ہے، لیکن جو چیز پڑھی جا رہی وہ غنائی نہیں ہے، لہجہ غنائی ہے، لہجے میں گانے کا انداز ہے، گانے کے انداز میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن گانا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن، آدمی قرآن پڑھے تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، رسول کی کتاب ہے، اہل بیت کی کتاب ہے، اگر اس قرآن کو بھی کوئی آدمی گانے کے لحن میں پڑھ رہا ہے، اس کے اندر تو یہ پڑھنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، گرچہ قرآن کیوں نہ ہو، مطالب صحیح ہے، لیکن اس صحیح مطالب کو غلط انداز سے پڑھنا، غنا کے لہجے میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ دوسرے، وہ قرآن تو نہیں ہے لیکن دعا ہے، ذکر ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے، قصیدہ ہے، بقیہ چیزیں، اگر یہ چیزیں بھی غنا کے لہجے میں پڑھی جا رہی ہیں، ان کا انداز، ان کی ادائیگی، ان کی چیزیں وہ ہیں جو لہو و لعب کی مجلسوں سے مخصوص ہیں، اور ان کو سن کر کے یہ احساس ہوتا ہے یہ غنا کا لہجہ ہے، تو ان چیزوں کا بھی سننا حرام ہے۔ آج کل ہمارے یہاں سوسائٹی میں یہ بات دھیرے دھیرے عام ہو رہی ہے کہ نوحے ایسے پڑھے جا رہے ہیں کہ جن میں کوئی گریہ نہیں ہے، کوئی رقت نہیں ہے، لیکن پتہ چلتا ہے
کہ وہ لوگ جو اس لہجے جو اس دنیا سے واقف ہیں، فلم کی دنیا سے، کہتے ہیں یہ نوحہ فلاں گانے کی دھن پر ہے، یہ قصیدہ فلاں جگہ پر دھن پر ہے. ایسے انداز سے پڑھائے جا رہے ہیں، قصیدے پڑھے جا رہے ہیں ایسے انداز سے، نوحے پڑھے جا رہے ہیں ایسے انداز سے کہ ان چیزوں کا سننا حرام ہے. میری گزارش ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے پاکیزہ ذکر کو، وہ افراد جن کے بارے میں خدا نے آیت تطہیر نازل کی ہے، ان افراد کے پاکیزہ ناموں کو ان غنائی لہجوں سے آلودہ نہ کریں. تاثیر پیدا کرنے کے لیے حق استعمال کریں، غلط راستے سے تاثیر پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ ایسا نوحہ پڑھیں، نوحہ کا انداز ہے، نوحہ ایسا آدمی کی رقت ہے، دو آنسو گرے. نوحہ یعنی گریا، مرضی یعنی مصائب کا بیان کرنا. آپ وہ دھن اختیار کیجئے جو واقعی غمزدہ کی دھن ہوتی ہے، وہ لہجہ اختیار کیجئے جو ماتم زدہ کی دھن ہوتی ہے. جیسے ایک ماتم زدہ بیان کرتا ہے، ایک غم زدہ بیان کرتا ہے، اس طرح سے نوحہ پڑھیں. نہ یہ کہ آپ نوحہ ایسا پڑھیں جس میں کسی کو ذرہ برابر آنکھوں سے آنسو کے اثر نہ ہو. البتہ اگر یہ چیزیں آپ طرز اختیار وہ طرز لہو و لعب کے گانے کی دنیا سے منسوب نہیں، مشابہت نہیں رکھتی تو حرام نہیں ہے. لیکن ایسے لہجے میں، ایسے انداز میں، ایسے طرز میں قصیدہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا جو گانے بجانے کا اور لہو و لعب کی مجلسوں سے مشابہت رکھتا ہے، اس طرح کے کام کرنا حرام. پڑھنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے، بلکہ اس پر پیسہ لینا بھی حرام ہے. اگر کوئی آدمی ایک ایسا نوحہ یا ایسا مرثیہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جو فلمی دنیا سے متعلق رکھتا ہے، جو گانے کی دنیا سے متعلق رکھتا ہے، تو چاہے اس کی آواز میں کیسا لو، کتنا مجمع ہو، اس کو پیسہ لینا بھی حرام ہے. آپ حرام سے رزق نہیں حاصل کر سکتے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اب ذکر اہل بیت علیہ السلام ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، آپ ان کے ذکر کو ان بازاری لہجوں سے، بازاری انداز سے، گناہ کے لہجے سے، گناہ کے انداز سے آلودہ نہ کریں. ان کی پاکیزگی اس بات کو قبول نہیں کرتی، اس بات پر تیار نہیں کہ ان کے پاکیزہ ناموں کو غلط انداز سے، گناہ کے انداز سے لیا جائے. پاکیزہ، ان کی پاکیزگی داد ہے، ان کو نام لیا جائے تو پاکیزہ لہجے میں، پاکیزہ انداز میں لیا جائے، نہ کہ ان کے نام کو گناہ کے انداز میں لیا جائے. اہل بیت سے راضی نہیں ہے. اس کے بعد جو موسیقی ہے، موسیقی اس چیز کو کہتے ہیں جو آلات سے بجائی جاتی ہے، یعنی وہ آواز جو آلات کے ذریعے سے نکالی جاتی ہے اس کو موسیقی کہتے ہیں. غنا اس آواز جو حلق سے نکالی جاتی ہے، اور موسیقی وہ آواز ہے جو آلات کے ذریعے سے نکالی جاتی ہے. البتہ اس میں مرج وقت کیا ہے کہ کچھ موسیقی وہ جو حلال ہے اور کچھ حرام. موسیقی حلال وہ ہے، وہ موسیقی جو جیسے غنا ہے، وہ غنا، اس کو غنا نہیں کہتے جو لہو لعب کی مجلسوں سے متعلق نہ ہو، یا کہ وہ موسیقی جیسے جو لہو لعب کی مجلس سے متعلق نہیں، جیسے فوج کے بینڈ، فوج کے ردیم جو ہے، یا عزاداری کے طبل. عزاداری کے طبل جو بجائے جاتے ہیں اس میں نہیں. ہمارے زمانے، ہمارا ننیال جونپور ہے، ہم نے جو بچپن میں جایا کرتے تھے، ہم کو یاد ہے کہ 27-28 ذی الحجہ سے جب محرم قریب ہو جاتا تھا تو وہاں پر طبل بجائے جاتے تھے. واقعاً وہ طبل ایسے بجتے تھے جس سے رونے کا ماحول بنتا تھا، ایک غم کی فضا تیار ہوتی تھی. آج کہنے والے ہے یا نہیں مجھے نہیں، والے میں بچپن میں جب وہاں جاتا تھا اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ، خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، تو واقعی میں دیکھتا تھا، میں پڑوس میں جو عزا خانے تھے، جو چوک وہاں ہوا کرتے تھے، ان میں باقاعدہ جو ڈھول بجائے جاتے تھے، طبل بجائے جاتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں جب بجتے تھے تاریخ، تو واقعی اس میں ایسے گریے کی آواز نکلتی تھی، ایسے رقت کی آواز نکلتی تھی. واقعی ایسا لگتا تھا جیسے محرم کے آنے کی آواز آ رہی ہو، جیسے کسی گھر کے لٹنے کا مسا ہو. تو اس طرح کی چیزیں شریعت میں جائز قرار دی گئی ہیں، لیکن ان کو ایسا بنا دینا کہ اب تاثر گیا. اگر ظاہر بات ہے کہ جب تک اس طبل بجانے سے، ڈھول بجانے سے وہ تاثر پیدا ہو رہا ہے جو عزاداری کا تاثر ہے، جو غم کا تاثر ہے،
تو یہ بجانا، کام کرنا، محنت کرنا سب کچھ جائز ہے، لیکن اگر اس سے یہ تاثر ختم ہو جائے اور یہ انداز پھر گانے بجانے کے انداز میں دوسرے چاند بن جائے تو چیز حرام ہو جائے گی۔ یہ آیت اللہ استثانی کا مسئلہ ہے۔ اب جو توضیح المسائل میں جو 4 جلدوں کے اس میں 399 کا مسئلہ یہ ہے۔ موسیقی حرام وہ ہے کہ وہ جو حرام ہے کہ جو ان چیزوں سے متعلق ہو جو لہو و لعب سے متعلق ہیں، اور یا پھر جس طرح سے غنا کی تشخیص ہر انسان کی اپنی تشخیص ہے، اسی طرح موسیقی کی تشخیص بھی انسان کی اپنی تشخیص ہے۔ اس میں موسیقی حرام ہے۔ اگر وہ موسیقی لہو و لعب کی منزل سے، مجلس سے، ان کی نشست سے، ان کی گیدرنگ سے متعلق ہیں تو اس طرح کی موسیقی کا سننا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اس میں فرماتے اب یہاں پر کہ یہ موسیقی سنتی ہے اور غیر سنتی ہے، ایرانی ہے اور غیر ایرانی ہے، کلاسک ہے اور غیر کلاسک ہے، کہ یہ فرق کرنے سے موسیقی جائز نہیں ہو جائے گی۔ جیسے موسیقی کلاسیکی میوزک ہے، کلاسک میوزک اس کے جائز ہونے کا جواز نہیں بنے گی۔ کہتے ہیں سنتی ہمارا ٹریڈیشنل میوزک ہے، ٹریڈیشنل ہو جانا ہمارا ماحول نہیں دیتا۔ یہاں بہت آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب ایرانی موسیقی تو اس کے ساتھ ایرانی لگا دینا، فرماتے ہیں آپ لکھا ہے کیا کہتے ہیں فرق بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و موسیقی سنتی و غیر سنتی، کلاسک و غیر کلاسک مانند آنی۔ موسیقی اگر یہ موسیقی لہو و لعب کے مجلسوں سے، ان کے نشستوں سے متعلق ہے، مناسبت رکھتی ہے تو اس کا سننا پوری طرح سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں اس کا سننا حرام ہے، موسیقی کا غنا سنا، چاہے آپ وہاں جا کے سنیں، چاہے گھر میں کیسٹ لگا کے سنیں، چاہے موبائل پر سنیں، چاہے ٹیلی ویژن پر سنیں، کہیں بھی سنیں، مسئلہ نہیں، آپ وہاں جائیں تبھی حرام ہے۔ اگر آپ نے گھر میں بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں تو اس کا سننا وہاں بھی حرام ہے، چاہے کیسٹ سنیں، ٹیپ ریکارڈ سے سنیں، موبائل سے سنیں، کہیں بھی سنیں، اس کا سننا حرام ہے۔ فرماتے اللہ و لعب کے مجلس سے مراد وہ نشستیں ہیں جو ہوس رانی کے لیے، عیاشی کے لیے اور تفریح کے لیے خوشگزاری گزار کی جائے، گرچہ اس کے اندر شراب نہ پی جا رہی ہو، گرچہ اس میں مرد و نامرد، عورت و مرد نہ ہو، عورت و مرد نہیں ہے، مخلوط مجمع نہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ نشست، وہ گیدرنگ عیش و عشرت کے لیے، جنسی کے لیے خوش گزاریں گے تو اس کو لہو و لعب کی قسم نہیں کہ شراب پی جا رہی ہو، مانگے شراب پیئیں گے تو اور گناہ بڑھ جائے گا، مرد عورت ملیں گے تو گناہ اور بڑھ جائے گا۔ اگر ایسی جگہ جہاں خالی مرد ہے لیکن جو میوزک ہے وہ میوزک عیاشی کی میوزک ہے تو کبھی سننا حرام ہے، سننا کہتے ہیں۔ اس کہتے ہیں کہ ہم ان آوازوں کو سن سکتے ہیں جن آوازوں میں غنا نہ ہو، ان موسیقی کو سن سکتے ہیں جو موسیقی اس طرح کے مجلسوں سے لہو و لعب سے متعلق نہ ہو، اور وہ چیزیں جن کے مضامین غیر شرعی نہ ہوں، اور اسی طرح سے ان کی جو آوازیں، یہ آوازیں بھی بہت زیادہ نازک نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر آدمی کو شک ہے کہ یہ موسیقی نے غنا یہ غنا ہے تو اس شک میں انسان کو سن سکتا ہے، گرچہ اس طرح کی چیزوں کو سننا خلاف احتیاط ہے۔ ایک چیز یہاں پر بہت اثر ہے کہ آدمی سنتا ہے کہ مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھک کے آتے ہیں اور میوزک سنتے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے سنتا ہوں، مجھے ان میں کوئی غلط اثر نہیں پڑتا، میں اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ مجھے کہا کہ یہ چیز معیار حلال ہونے کا نہیں ہے۔ موسیقی، اگر یہ موسیقی لہو و لعب کے مجلس سے متعلق ہے تو حرام ہے، چاہے آپ اس سے متاثر ہوتے ہوں یا متاثر نہ ہوتے ہوں۔ آپ پہ ہیجان پیدا ہو یا ہیجان نہ پیدا ہو، آپ کا ہیجان پیدا ہونا، متاثر ہونا معیار نہیں۔ اگر وہ موسیقی لہو و لعب کے مجلس سے متعلق ہے، وہاں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا سننا حرام ہے، آپ معیار نہیں ہے۔ البتہ اسے اب یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی موسیقی کا سننا ہر کان میں آوت ہے۔ آدمی کبھی ایسے سفر کرتا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، پارکوں میں جا رہا ہے، بازاروں میں جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، ٹرین میں جا رہا ہے، ہوٹلوں میں جا رہا ہے، جہاں پر موسیقی چل رہی ہے
تو اس صورت میں یہاں کے اوپر جانا تو جائز ہے، لیکن انسان کو کان لگا کے سننا نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 407، آپ ہوائی جہاز سفر کریں کیا کریں، وہاں پہ میوزک بج رہی ہے، آپ ٹرین میں سفر کریں تو آپ اتر تو نہیں سکتے، لیکن اس میں آدمی کان لگا کے سنے ہوئے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور کان لگا کے سننا، کان میں آواز پڑنا الگ مسئلہ ہے، اور کان لگا کے سننا ایک الگ مطلب۔ ادھر آپ نے کان لگا کے سنا، ادھر کام حرام ہوا، تو یہاں پر جانا حرام نہیں، لیکن کان لگا کے سننا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ان شادیوں میں، ان پروگراموں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے جہاں اس طرح کے گانے اور ناچ اور میوزک کے پروگرام ہوتے ہوں، گرچہ آدمی کو احساس ہو کہ میں خود حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا، لیکن یہ جانا بھی حرام ہے، اور اگر وہاں پر جانے سے کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو کام اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہذا کر یہاں پر آدمی ایسا ہی کسی نے بلایا ہے اور وہاں پر نہ جانا نہیں از منکر کا انداز بن سکتا ہے، تو آدمی کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہاں آدمی کی نہ نہ جا، بلکہ یہاں پہ آدمی کو منع بھی کرنا چاہیے۔ اگر آدمی منع نہیں کر سکتا ہے، حالات منع کرنے کے نہیں ہیں، تو کم از کم اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ آدمی جا رہا ہے، شادی کا اظہار کرنا ہی چاہیے، اور اگر اظہار ناراضگی بھی نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اس آدمی کو واپس چلا آنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ سکھانا، اس کی قدر کرنا، کچھ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جائیے جاتے وہاں اس طرح کی کیسٹ، موبائل پروگرام، ایپ جس کے ذریعے سے میوزک یا غنا کو عام کیا جاتا ہے، ان چیزوں کا بھی بیچنا، ان کو فروغ دینا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ ایسا ایپ بنائیں، ایسی چیزیں بنائیں، کیسٹ بنائیں، جو بنائیں جس سے آپ کر رہے ہیں، اس کا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ کیا کہتے ہیں، بچوں کو چپ کرانے کے لیے، مسئلہ نمبر 414، بچوں کو چپ کرانے کے لیے میوزک کا استعمال بھی حرام ہے۔ آج کل بہت ہوتا ہے کہ آدمی موبائل لگا دیتا ہے بچوں کو، کہ نہیں، گرچہ بچے کیا کہتے ہیں بالغ نہیں، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کام بچہ تو سن رہا ہے، آپ لگا رہے ہیں، حرام کام۔ اگر آپ بچوں کو میوزک لگا کر کے ان کو خاموش کرا رہے ہیں، چپ کرا رہے ہیں، تو میوزک لگا کر کے، گانا لگا کر کے بچوں کو چپ کرانا، بہلانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس بنا کے اوپر کہتے ہیں احتیاط بازی کہ وہ شخص جس کو نابالغ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی بھی ذمہ داری، یعنی والدین کی بھی ذمہ داری، اپنے بچوں کو اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اس سے حرام ہے، آپ محفوظ رکھیں۔ آج کہتے ہیں کہ آپ لگا دیجیے ٹی وی آپ لگا دیجیے، اگر آپ ٹی وی لگا رہے ہیں اور اس میں گرا رہے ہیں تو اس میں آپ کارٹون اگر آپ لگا رہے ہیں، لیکن کارٹون میں میوزک بج رہی ہے اور وہ میوزک حرام، وہ لائب کی مجلس سے حرام ہے، تو یہ سننا بچوں کے لیے حرام قرار دیا۔ اگر آپ کو لگا تو آپ ایسا لگائیے کہ بچے آواز نہ سنیں، آواز نہ سنیں۔ اس طرح کی دھیرے اگر آپ آواز آئے گی تو دھیرے دھیرے بچے اس حرام کام سے آشنا ہو جائیں گے، اور دھیرے دھیرے ان کے حرام کام کی اہمیت نظر میں کم ہو جائے گی۔ جب کم ہو جائے گی تو آج چھوڑا کام کل بڑے کام کریں گے۔ تو فرماتے ہیں 414 کہ اس طرح کے بچوں کو چپ کرانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، آرام کرانے کے لیے، بہلانے کے لیے اس طرح کی میوزک کا استعمال بھی حرام ہے، گرچہ وہ لوگ ابھی بالغ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے ساتھ گناہوں سے محفوظ۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، اپنے سوسائٹی کو اس برائی سے ہم پاک و صاف رکھیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو ہم کو حرام سے قریب کر دے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔